السلام علیکم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کی فراق گورکھپوری کی غزل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ اداسی بے دلی اشفتہ حالی میں کمی کب تھی، ہماری زندگی یارو ہماری زندگی کب تھی، علائق سے ہوں بیگانہ او لیکن نے دل غمگی، تجھے کچھ یاد تو ہوگا کسی سے دوستی کب تھی، حیات چند روزہ بھی حیات جاوداں نکلی، جو کام آئی جہاں کے وہ متاع عارضی کب تھی، یہ دنیا کوئی پلٹا لینے ہی والی ہے اب شاید، حیات بے سکوں کے سر میں یہ شوریدگی کب تھی، میرے نغموں نے اے دنیا غم چمکا دیا تجھ کو، تیرے ظلمت کدے میں زندگی کی روشنی کب تھی، فراق اب اتفاقات زمانہ کو بھی کیا کہیے، محبت کرنے والوں سے کسی کو دشمنی کب تھی۔ اب اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ اداسی بے دلی ہوتا ہے افسردگی، مایوسی۔ اشفتہ حالی کا مطلب ہوتا ہے بدحالی میں کمی کب تھی، ہماری زندگی یارو ہماری زندگی کب تھی۔ شاعر کہتا ہے مایوسی، افسردگی اور بدحالی میں کب کمی واقع ہوئی، یہ زندگی کب ہماری تھی، یہ زندگی نہ ہماری تھی اور نہ ہی اس زندگی میں بدحالی، اشفتہ حالی، تنگ دستی، افسردگی، اداسی نہ کبھی اس میں کمی آئی، زندگی میں ہمیشہ اداسی رہی، غم رہے، افسردگی رہی، اشفتہ حالی رہی، اور یہ زندگی کبھی بھی ہماری نہیں بنی، یہ زندگی کبھی بھی ہماری نہیں تھی۔ شاعر کہہ رہا ہے یہ زندگی ہمیشہ غموں سے بھری رہی، دکھوں سے بھری رہی، اذیتوں سے بھری رہی، مصائب سے بھری رہی، تکالیف سے بھری رہی، یہ زندگی ہمیشہ اس میں غم زیادہ آتے ہیں، خوشیاں کہیں کہیں ملتی ہیں، دکھ درد، مصائب اور تکالیف سے انسان کو پالا پڑتا ہے۔ انسان کی ساری زندگی جو ہوتی ہے وہ دکھوں سے، مصائب سے بھری ہوتی ہے۔ اللہ نے جب پہلے انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، تو ان کا پتلا 40 دن پڑا رہا، اور اس پتلے پر جو ہے 40 دن خدا تعالیٰ بارش کرتے رہے، جس میں 39 دن 39 دن جو بارش ہوئی وہ غموں کی تھی، ایک دن خوشی کی بارش ہوئی۔ تو اس لیے انسان کی جو زندگی ہے وہ غموں سے بھری ہے، دکھوں سے بھری ہے، علائم سے بھری ہے، مصائب سے بھری ہے، طرح طرح کی مصیبتیں ہیں، طرح طرح کے مصائب ہیں، معاشی مصائب ہیں، معاشرتی مصائب ہیں، اور مختلف طرح کے محبوب کی جدائی کے، اپنوں کی جدائی کے، طرح طرح کے مصائب، طرح طرح کی جو تکلیفیں ہیں انسان کو زندگی میں آ پہنچتی ہیں، انسان کو تنگ کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے شاعر کہہ رہا ہے کہ ہماری زندگی یارو ہماری زندگی کب تھی۔ تو شاعر کہتا ہے یہ ہماری زندگی کب تھی، جس طرح کوئی چیز انسان کی اپنی ہوتی ہے، گاڑی انسان کی اپنی ہوتی ہے، انسان اس میں اپنی مرضی سے تصرف کرتا ہے، انسان اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، جیسے چاہے، جب چاہے، جو چاہے، اس کو جس طرح چاہے وہ استعمال کرتا ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے یہ زندگی ہماری زندگی نہیں ہے، کیونکہ اس زندگی کو ہم اپنی زندگی کی طرح استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ زندگی جس طرح انسان کی اپنی چیز ہوتی ہے، انسان اس کو جس طرح رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے، لیکن زندگی انسان کی اپنی زندگی نہیں ہے، کیونکہ انسان اس کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا۔ انسان تو چاہتا ہے زندگی میں ہمیشہ بہاریں رہیں، ہمیشہ خوشیاں رہیں، جو خزاں ہے اس کو پاس سے بھی گزرنے کی مجال نہ ہو، انسان ہمیشہ انسان شادہ رہے، آباد رہے، خوش رہے، بستا رہے، مسکراتا رہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو گویا کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ زندگی انسان کی اپنی نہیں ہے۔ جب اپنی ہوتی تو انسان اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا۔ یہ زندگی بھی خدا کی دی ہوئی ہے، خدا کی مرضی کے مطابق ہی یہ استعمال ہو سکتی ہے، انسان کی اپنی زندگی نہیں، انسان کی اپنی مرضی نہیں۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کو کسی کے حوالے کر دیتا ہے، انسان اپنی زندگی کو محبوب کے حوالے کر دیتا ہے، پھر زندگی جو ہے انسان کی اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلتی، پھر اس کی جو ڈور ہے محبوب کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جیسے ہلاتا ہے، جیسے چاہتا ہے، انسان اسی کے مطابق ناچتا ہے، اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ پھر انسان ایک کٹ پتلی کی طرح اسی کے اشاروں پر، جس کے پاس کٹ پتلی ہوتی ہے، جس کے پاس وہ بت سا ہوتا ہے، جس کے پاس اس کی ڈور ہوتی ہے، وہ اس کو جس طرح ہلاتا ہے، جس طرح حرکت دیتا ہے، وہ کٹ پتلی اسی مطابق حرکت کرتی ہے، موو کرتی ہے۔ جب انسان اپنی ڈوریں محبوب کے حوالے کر دیتا ہے، زندگی کسی کے حوالے کر دیتا ہے، پھر زندگی اسی کٹ پتلی کی طرح اس کی مرضی سے حرکت کرتی ہے، اس کی مرضی کے مطابق چلتی ہے۔ پھر محبوب جب چاہے خوشی دے دے، جب چاہے غم دے دے۔ اگر محبوب جو ہے وہ اس کا وصل ہو جائے، مل جائے، وہ اپنی صحبت دے دے، اپنی ملاقات دے دے، اپنے کچھ لمحات دے دے، تو زندگی شاداں ہو جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر نہ دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زندگی دکھوں سے، فراق سے، اداسیوں سے بھری رہتی ہے، شفتہ حالی سے بھری
بھری رہتی ہے۔ تو شاعر بھی یہی کہہ رہا ہے، کہتا ہے جب زندگی جو ہے اس کی ڈور اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، زندگی اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، زندگی کسی اور کے قبضے میں ہے، تو پھر زندگی جو ہے وہ زندگی اپنی نہیں رہتی۔ جب اپنی زندگی نہیں رہتی تو پھر اس میں دکھ بھی آتے ہیں، مصائب بھی آتے ہیں، تکالیف بھی آتی ہیں، اذیتیں بھی آتی ہیں۔ اگلا شعر ہے، علائق سے ہوں بیگانہ ولیکن دل غمگین، تجھے کچھ یاد تو ہوگا کسی سے دوستی کب تھی۔ علائق کہتے ہیں تعلقات کو، بیگانہ کہتے ہیں الگ ہونا، لاپرواہ ہونا۔ شاعر کہتا ہے دل غمگین ہے، دکھی دل ہے، مصائب سے بھرے ہوئے دل، میں تعلقات سے دور ہٹ چکا ہوں، پرے ہٹ چکا ہوں، الگ ہو چکا ہوں، لیکن یہ دل تو ہی بتا میری کب کسی کے ساتھ تعلق تھا، میری کب کسی کے ساتھ دوستی تھی، میرا کب کسی کے ساتھ کوئی تعلق تھا، کوئی رشتہ تھا۔ تو شاعر کہتا ہے میں دنیا کے دکھوں کی وجہ، انسان جب دنیا کے دکھوں میں، مصائب میں، تکالیف میں، اذیتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کیا ہوتا ہے، تنہا ہو جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ بیٹھنے کو اس کا جی نہیں چاہتا، کسی کے ساتھ بات کرنے کو، کسی کے ساتھ تعلق رکھنے کو، کسی کے ساتھ باتیں کرنے کو انسان کا جی نہیں چاہتا، وہ دور ہٹ جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے تعلقات سے، وہ رشتوں سے، وہ محبتوں سے، وہ بات کرنے سے، کسی کے ساتھ لمحات بتانے سے وہ دور ہو جاتا ہے، پرے ہو جاتا ہے دنیا کے مصائب کی وجہ سے، آلام کی وجہ سے، اذیتوں کی وجہ سے، دکھوں کی وجہ سے، مصائب اور تکالیف کی وجہ سے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں بھی دکھوں اور مصائب سے، شاعر بھی جو ہے دکھ اور مصائب کی وجہ سے زمانے سے دور ہٹ چکا ہے، لوگوں سے دور ہٹ چکا ہے، کیونکہ جب آپ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو آپ کو بعض اوقات زیادہ دکھ پہنچتے ہیں، زیادہ مصائب پہنچتے ہیں، زیادہ علائم پہنچتے ہیں، زیادہ مصائب پہنچتے ہیں۔ لوگوں کی بعض اوقات جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو دکھی کر دیتی ہیں، ان کی باتیں غمگین کر دیتی ہیں، ان کے لہجے غمگین کر دیتے ہیں، ان کے رویے غمگین کر دیتے ہیں۔ تو شاعر کیا ہے، دنیا سے دور ہٹ چکا ہے، لوگوں سے تعلقات ختم کر چکا ہے، لیکن وہ کافی دیر سے تعلق ختم کر چکا ہے۔ وہ اب دل سے پوچھتا ہے، یہ دل غمگین ہے، دکھی دل، یہ تو بتا، ایک عرصہ ہو چکا لوگوں سے دور ہوئے، لوگوں کے ساتھ تعلقات ختم ہوئے، اب دکھی دل تو ہی بتا، میرا کبھی کسی کے ساتھ تعلق تھا بھی، کبھی کسی کے ساتھ دوستی تھی بھی، میری وہ دل سے اداسی کے ساتھ پوچھ رہا ہے کہ میرا کبھی کسی کے ساتھ رابطہ تھا بھی، کیونکہ وہ دنیا کی بے وفائی کی وجہ سے، دنیا کے دکھوں کی وجہ سے دنیا سے پرے ہٹ چکا ہے، دوستوں سے پرے ہٹ چکا ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنے دکھی دل سے یہ سوال کر رہا ہے۔ اس شعر کا ایک دوسرا مطلب ہے، شاعر اپنے محبوب سے دور ہٹ چکا ہے، اس سے وہ اپنا جو ہے الگ تھلگ ہو چکا ہے، علیحدہ ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے ہمیشہ محبوب سے محبت کی، وفا کی، اس سے الفت کی، چاہت کی، لیکن جو محبوب ہے اس نے ہمیشہ اس کے ساتھ جفا کی، بے اعتنائی کی، لاپرواہی کی، اسے اراض کیا، اس سے پرے ہٹا، اس سے لمبے فاصلے تان لیے۔ تو شاعر نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ابھی محبوب کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا، وفاداری نہیں رکھے گا، اس کے ساتھ الفت نہیں رکھے گا، اس کی گلیوں میں نہیں بھٹکے گا، اس کے لیے مارا نہیں پھرے گا۔ تو اس لیے شاعر اپنے دل سے پوچھ رہا ہے، کبھی میرے دل میں محبوب کی محبت تھی بھی، وہ اداسی کے ساتھ پوچھ رہا ہے، کیونکہ وہ اس سے تعلق ختم کرنا چاہتا ہے، اس سے دور ہٹنا چاہتا ہے، اس کی بے اعتنائی کی وجہ سے، اس کی جو ہے بے وفائی کی وجہ سے، اس کی لاپرواہی کی وجہ سے شاعر محبوب سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے شاعر محبوب دل سے کہہ رہا ہے کہ میرا کبھی محبوب کے ساتھ تعلق تھا بھی، یہ دل تو ہی بتا۔ تیسرا اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے، شاعر محبوب کو کہہ رہا ہے اے میرے محبوب، میری محبت، میری الفت، میری چاہت صرف تیرے لیے تھی، تیرے علاوہ تو میری کسی سے دوستی نہیں تھی، کسی سے وفا نہیں تھی، کسی کی چاہت نہیں تھی، میرے دل میں تو ہی بستا تھا، تیری محبت تھی، تیری چاہت تھی، تیری الفت تھی، تیرے لیے ہی تو میں مارا پھرتا تھا، تیرے لیے ہی قربانیاں کرتا تھا، میرے دل میں کبھی کسی کی دوستی نہیں تھی۔ وہ دل سے سوال کرتا ہے، کہتا میرے دل میں تو جھانک کے دیکھ لے، میرے دل کا تو معائنہ کر کے دیکھ لے، میرے دل میں کبھی کسی کی وفاداری نہیں تھی، تیرے علاوہ کسی سے محبت نہیں تھی، کسی کی الفت نہیں تھی، تیرے علاوہ کسی کی چاہت نہیں تھی، میں کسی کے لیے نہیں تڑپتا تھا، نہ میں کسی سے محبت رکھتا تھا، نہ کسی کی چاہت رکھتا تھا، نہ میں کسی کو اپنے دل میں بساتا تھا۔ اگلا شعر ہے، حیات چند روزہ بھی حیات جاوداں نکلی۔ حیات کہتے ہیں زندگی کو، چند روز کا مطلب ہوتا ہے چند دن، حیات چند روزہ کا مطلب ہوگا چند دنوں کی زندگی۔ حیات جاوداں، جاوداں کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کی زندگی، جو کام آئی جہاں کے، جہاں کہتے ہیں دنیا کو، وہ متاع عارضی، متاع کہتے ہیں نفع کو، سرمایہ کو، عارضی کہتے ہیں ختم ہو جانے والی چیز، متاع عارضی کا مطلب ہوگا ختم ہو جانے والا نفع، عارضی نفع۔ شاعر کہتا ہے کہ ہماری چند روز کی، چند دنوں کی جو زندگی تھی وہ ہمیشہ کی زندگی ثابت ہوئی، کیونکہ جو زندگی لوگوں کے کام آ جائے، جو زندگی لوگوں کے نفع میں استعمال ہو جائے، وہ زندگی کبھی بھی عارضی زندگی نہیں ہوتی، وہ متاع عارضی نہیں ہوتا، وہ عارضی نفع
نہیں ہوتا. شاعر کہتا ہے جو ہماری زندگی تھی وہ کیا تھی؟ چند دنوں کی تھی، لیکن وہ ثابت کیا ہوئی؟ ہمیشہ کی زندگی ثابت ہو گئی، دائمی زندگی ثابت ہو گئی، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ثابت ہو گئی. کیونکہ جو زندگی لوگوں کے بھلے میں استعمال ہو جائے، جو زندگی لوگوں کی خیر خواہی میں استعمال ہو جائے، جو لوگوں کی فلاح کرنے میں زندگی استعمال ہو جائے، وہ زندگی کبھی بھی عارضی نہیں ہوتی، وہ دائمی ہوتی ہے، ہمیشہ باقی رہتی ہے. شاعر اس شعر میں ایک حقیقت کو واضح کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جو انسان دنیا میں آیا بہت عارضی جو ہے زندگی لے کر آیا. انسان کی جو زندگی ہے بہت عارضی ہے. صبح ہے، شام کو شاید موت کے آغوش میں چلا جائے، اور شام کو ہے، صبح کو شاید موت اپنے پنجے گاڑ لے. انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، بہت عارضی زندگی ہے. انسان کی زندگی ایک بلبلے کی مانند ہے، کب یہ ختم ہو جائے، کب یہ مٹ جائے. لیکن وہ چند روزہ جو زندگی ہے، اگر انسان اس کو دوسروں کے بھلے کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے استعمال کر لے تو وہ زندگی پھر ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ دائمی رہ جاتی ہے، باقی رہ جاتی ہے. آلدو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس دنیا سے رپوش ہو جاتا ہے، مٹی میں چلا جاتا ہے، تہ خاک چلا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ لوگوں کے لیے زندگی کو استعمال کرتا ہے، لوگوں کے بھلے کے لیے زندگی کو استعمال کرتا ہے، پھر وہ دنیا میں سے جانے کے بعد بھی، دنیا سے مٹنے کے بعد بھی، قبر میں جانے کے بعد بھی وہ مٹتا نہیں ہے، وہ باقی رہتا ہے. اس کا نام باقی رہتا ہے، اس کا تذکرہ باقی رہتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے تذکرے محبت سے کرتے رہتے ہیں. کتنے دنیا کے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے لیکن انہوں نے لوگوں کا بھلا کیا. حاتم طائی آج بھی لوگ اس کو ایک نام، اس کے نام کو محبت سے پکارتے ہیں، ایک محاورے کے طور پر حاتم طائی کا نام لیا جاتا ہے. آج بھی اس کا تذکرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا، لیکن کیا تھا؟ اس نے لوگوں کا بھلا کیا، لوگوں کی خیر خواہی کی، لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور تھا. تو آج بھی لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، حالانکہ اس کو گئے ہوئے کئی 1500 سال کے قریب ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آج بھی امر ہے، آج بھی زندہ ہے، آج بھی اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اور سکرات تھا، اور جب اس کو زہر پلانے لگے، اس دور میں جب بھی کسی کو زہر پلائی جاتی تھی، تو جب کسی کو زہر پلانے لگتے، یہ موت دینے لگتے، تو پکڑ کر بڑی مشکل سے اس کو زہر پلاتے تھے. لیکن جب سکرات کو زہر پلانے لگے، اس نے خوشی سے زہر پی لی، اور خود ہی زہر پی لی، اور پینے کے بعد مسکرانے لگا. لوگ کہنے لگے تو یہ تو لوگ بڑی مجبوری سے پیتے ہیں، بڑی مشکل سے پیتے ہیں، زبردستی پلانے پڑتی ہے، تو کیوں اتنی خوشی سے پی گیا اور پینے کے بعد بھی مسکرا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ لوگ سکرات کو مارنا چاہتے ہیں، حالانکہ سکرات نہیں مرے گا. وہ مرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ ہیں، لوگوں کو سکرات کے جسم سے تو کوئی ہمدردی اور نفرت نہیں تھی، لوگوں کو اس سے جسم سے کوئی غرض نہیں تھی، اس کے گوشت سے کوئی غرض نہیں تھی، اس کی جو باڈی ہے اس سے کوئی غرض نہیں. لوگ اس کے نظریات کے مخالف تھے، لوگ اس کی تعلیم کے خلاف تھے. وہ جو تعلیم لوگوں کو دیتا تھا، جو درس لوگوں کو دیتا تھا، لوگ اس کے خلاف تھے. تو سکرات نے کہا یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں، سکرات کو مارنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ سکرات کو نہیں مار سکتے، وہ تو ہمیشہ زندہ رہے گا. تو یہ بات حقیقت ہے. 2000 سال، کہیں عیسیٰ علیہ السلام سے بھی وہ پہلے آیا، 2000 سال سے بھی زیادہ گزر چکے ہیں، آج بھی اس کا تذکرہ چل رہا ہے. تو یہی بات شاعر کر رہا ہے، جو لوگ لوگوں کا نفع کرتے ہیں، لوگوں کے بھلے کے لیے زندگی گزار دیتے ہیں، لوگوں کو کسی طرح سے بھی نفع کرتے ہیں، لوگوں کی کسی طرح سے بھی خیر خواہی کرتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، نظریات دیتے ہیں، فن دیتے ہیں، کسی طرح سے بھی لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، بھلا کرتے ہیں، وہ پھر دنیا سے مٹتے نہیں. ان کی جو عارضی زندگی ہوتی ہے وہ بھی دائمی بن جاتی ہے، ہمیشہ کی بن جاتی ہے، ہمیشہ ان کے تذکرے باقی رہتے ہیں، ہمیشہ لوگ ان کا نام لیتے رہتے ہیں. اگلا شعر ہے، یہ دنیا کوئی پلٹا لینے ہی والی ہے اب شاید، حیات بے سکون کے سر میں یہ شوریدگی کب تھی. شوریدگی کہتے ہیں جنون کو، پریشانی کو، اضطراب کو. شاعر کہتا ہے یہ جو دنیا ہے اب کوئی پلٹا لینے والی ہے، یہ دنیا اب تبدیل ہونے والی ہے، اب اس دنیا میں کوئی انقلاب آنے والا ہے. کیونکہ یہ جو بے سکون دنیا ہے، یہ جو بے سکون زندگی ہے، اس میں پہلے یہ شوریدگی نہیں تھی، پہلے یہ اضطراب نہیں تھا، پہلے اس میں یہ جنون نہیں تھا. شاعر کہتا ہے یہ جو دنیا ہے شاید اب اس میں تبدیلی آنے والی ہے، شاید اب اس میں انقلاب آنے والا ہے. اس بے سکون دنیا میں پہلے اس طرح شوریدگی، اس طرح اضطراب، اس طرح پریشانی اور اس طرح جنون نہیں تھا. آلدو اس دنیا میں بے سکونی تھی. شاعر کہتا ہے اگرچہ یہ بے سکون دنیا تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں اس قدر اضطراب نہیں تھا، اس طرح جنون نہیں تھا. اب یہ جو دنیا ہے اب یہ کو پلٹا کھانے والی ہے، اب اس میں انقلاب آنے والا ہے. کیونکہ شاعر جو ہیں یہ حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، یہ حالات و واقعات کو دیکھ کر پیشن گوئی کر لیتے ہیں کہ اب حالات تبدیل ہونے والے، اب حالات بدلنے والے ہیں. کیونکہ جب شاعر نے دیکھا دنیا میں ظلم
ظلم ستم بربریت تشدد اور زیادتی بے انصافی منافقت اور طرح طرح کی برائیاں طرح طرح کے عیب دنیا میں پھیل چکے ہیں دنیا میں چھا چکے ہیں تو جب بھی دنیا بگڑ جاتی ہے دنیا کے حالات برے ہو جاتے ہیں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو قدرت نے کتنی بڑی قومیں جب ان میں ظلم زیادتی بے انصافی انتہا کو پہنچ گئی حد کو پہنچ گئی تو قدرت نے پھر اس ظلم کے نظام کو ختم کر دیا اس بربریت کے اس تشدد کے اس جو ہے کفر کے نظام کو اس جو ہے گمراہی کے نظام کو بے انصافی کے نظام کو قدرت نے پھر ختم کر دیا وہ دنیا سے وہ قومیں مٹ گئی ختم ہو گئی نئی قومیں آ گئی کتنی بڑی قومیں تھی قوم سمود تھی قوم عاد تھی فرعون تھا جب بھی ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے جب بھی زیادتی لوٹ مار لوٹ کسوٹ کا بازار جب عام ہو جاتا ہے جب بھی دنیا میں تشدد اور بربریت عام ہو جاتا ہے ظلم عام ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے اس ظلم نے مٹنا ہوتا ہے ان حالات نے پلٹا کھانا ہوتا ہے حالات نے بدلنا ہوتا ہے شاعر حالات و واقعات کو دیکھ کر پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اب انقلاب آنے والا ہے شاید ایسا لگ رہا ہے اب دنیا تبدیل ہونے والی ہے اب حالات بدلنے والے ہیں کیونکہ اب جو بے چینی اب جو جنون اب جو شوریدگی پیدا ہو چکی ہے یہ اس چیز کی علامت ہے اب کایا پلٹنے والی ہے اب حالات بدلنے والے ہیں جس طرح جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں ایک چیز کو دیکھ کر دوسری چیز کی پیشن گوئی کر دیتے ہیں جس طرح اگر موسم میں گھٹن ہو تو لوگ پیشن گوئی کر دیتے ہیں اب آندھی آنے والی ہے طوفان آنے والا ہے تیز ہوا آنے والی ہے ایک آندھی آنے والی ہے اسی طرح جب رات کی تاریکی بڑھ جاتی ہے اندھیرا بڑھ جاتا ہے جب رات زیادہ تاریک ہو جاتی ہے اس کے فوراً بعد اجالا ہوتا ہے رات کی جو زیادہ تاریکی ہے سب سے زیادہ جب تاریک رات ہوتی ہے اس کے فوراً بعد اجالا ہوتا ہے اس کے فوراً بعد روشنی ہوتی ہے اس کے فوراً بعد صبح ہوتی ہے صبح سے کچھ دیر پہلے انتہائی زیادہ تاریکی ہوتی ہے انتہائی زیادہ اندھیرا ہوتا ہے تو شاعر بھی اسی طرح پیشن گوئی کر رہے ہیں جس طرح وہ اندھیرا صبح کی علامت ہوتا ہے کہ جو اندھیرا تو زیادہ چھا چکا ہے تاریکی زیادہ ہو چکی ہے رات زیادہ تاریک ہو چکی ہے رات کا زیادہ تاریک ہونا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اب صبح آنے والی ہے تو اسی طرح شاعر کہہ رہا ہے جب جو یہ حالات میں شوریدگی پیدا ہو چکی ہے اس قدر جنون اور اضطراب پیدا ہو چکا ہے اب دنیا بدلنے والی ہے حالات بدلنے والے اب کایا پلٹنے والی ہے تو دوسرا مطلب اس شعر کا یہ ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ اب حالات بدلنے والے ہیں کیونکہ دنیا میں جنون پیدا ہو چکا ہے اب دنیا میں کچھ نئی ایجادات ہونے والی ہیں نئے انقلابات آنے والے ہیں نئی انوینشن ہونے والی ہیں کیونکہ جو شاعر تھے جس دور میں شاعر آئے تو سائنس ترقی کر رہی تھی سائنس جو ہے نئی ایجادات کر رہی تھی تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ اب دنیا تبدیل ہو جانے والی ہے اب دنیا کے یہ حالات باقی نہیں رہیں گے اب دنیا میں کچھ نیا ہی ہونے والا ہے تو کیا ہوا دنیا میں لوگوں نے آسمانوں میں فضاؤں میں خلاؤں میں اڑنا شروع کر دیا جہاز بن گئے تو کیا ہوا دنیا سمٹ گئی ہے گلوبل ولیج بن گئی ہے اکٹھے ہو گئی موبائل کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے دوسری دنیا جو ہے ایک دوسرے کے قریب آ گئی تو شاعر نے یہی پیشن گوئی کی تھی وہ کہتے ہیں کہ حالات بدلنے واتے ہیں دنیا میں کوئی انقلاب آنے والا ہے تبدیلی آنے والی ہے اگلا شعر ہے میرے نغموں نے دنیا غم چمکا دیا تجھ کو تیرے ظلمت قدے میں ظلمت قدہ کہتے ہیں تاریک جگہ تاریک گھر اندھیرے والا گھر تیرے ظلمت قدے میں زندگی کی روشنی کب تھی شاعر کہتا ہے میرے نغموں نے میرے اشعار نے میرے گیت نے اس کائنات کو روشن کر دیا اس کو جلا بخش دی وگرنہ اس دکھی دنیا میں اس تاریک دنیا میں اس تاریک دنیا کے گھر میں کہاں روشنی تھی کہاں اجالا تھا وہ کہتا ہے اس تاریک دنیا میں اس اندھیری دنیا میں اس غموں سے بھری ہوئی دنیا میں نے کیا پیدا کر دیا میں نے خوشی پیدا کر دی میں نے اجالا پیدا کر دیا میں نے روشنی پیدا کر دی وگرنہ اس دنیا میں اس کائنات میں کوئی روشنی نہیں تھی کوئی حسن نہیں تھا کوئی رنگ نہیں تھا یہ تاریک دنیا تھی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی یہ جو دنیا تھی غموں سے بھری ہوئی تھی میں نے یہاں پہ کیا خوشیاں بکھیر دی روشنیاں بکھیر دی اجالے بکھیر دیے تو شاعر نے مختلف طرح سے اس میں اجالے پیدا کر دیے تو شاعر جو ہے اس نے اس اپنی اشعار کے ذریعے اپنی غزلوں کے ذریعے اس دنیا میں کیا ہے ایک رونق بخش دی ایک رنگینی بخش دی کیونکہ جو شاعری ہوتی ہے یہ ایک اپنا حسن رکھتی ہے یہ جو فن لطیف ہوتا ہے لوگوں کی اداسی کو دور کر دیتا ہے لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو نغموں کو گاتے ہیں اشعار کو سنتے ہیں ترانوں کو سنتے ہیں تو گیتوں کو سنتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں تر و تازہ ہو جاتے ہیں اپنے دکھ درد کو اپنے غموں کو اپنے مصائب کو اپنی اذیتوں کو اپنی تکالیف کو وہ بھول جاتے ہیں تو شاعر نے اپنے ترانوں کے ذریعے اپنے نغموں کے ذریعے اپنے اشعار کے ذریعے اپنی غزلوں کے ذریعے اپنے گیتوں کے ذریعے لوگوں کو کیا کر دیا خوش کر دیا یہ جو بے رنگین دنیا تھی یہ جو غموں میں سے بھری ہوئی دنیا تھی تاریک دنیا تھی اس نے اس میں اجالا لے آئے روشنی لے آئے اس میں حسن لے آئے اس میں جو ہے چمک دمک لے آئے اس میں جو ہے رنگینی لے آئے لوگوں کو خوش کر دیا خوشی لے آئے لوگوں کے اندر جو ہے ایک رجائیت پیدا کر دی تو لوگوں کو ایک خوش اور آباد اور شاداں کر دیا تو یہی بات شاعر کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ دنیا تو غموں سے بھری ہوئی تھی تاریک تھی اس میں اجالا کہیں نہیں
نہیں تھا، اس میں روشنی کہیں نہیں تھی، تو لیکن میں نے اپنے نغموں کے ذریعے، اپنے جو ہے اشعار کے ذریعے، اپنی غزلوں کے ذریعے اس میں کیا پیدا کر دیا؟ ایک رنگینی پیدا کر دی، ایک روشنی پیدا کر دی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ شاعر جو ہیں انہوں نے یہ جو غزلیں گائی، غزلوں میں کیا تھا؟ شاعر کے دکھ ہی تھے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ زمانے میں ایک آدمی دکھی ہے، پریشان ہے، اذیتوں میں مبتلا ہے، جب دوسرا آدمی اس کے پاس اپنے آ کر دکھ بیان کرتا ہے تو اس کو اپنے جو غم ہوتے ہیں، اپنے جو دکھ ہوتے ہیں وہ ہلکے لگتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک آدمی کا قصہ ہے، وہ کہتے ہیں میرے ہاتھ کٹے ہوئے تو میں نے خدا سے گلہ کیا، خدا پر اعتراض کیا، تو پھر کیا ہوا؟ میں باہر نکل پڑا، چل دیا، جب میں نے دیکھا ایک آدمی کے ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا، میں اس کا شکر بجا لایا۔ تو یہی طریقہ شاعر کا ہے، شاعر نے اپنی غزلوں میں جو ہے اپنے اشعار کے ذریعے اپنے دکھ درد، اپنے مصائب، اپنی اذیتیں، اپنی مشکلات کو بیان کیا۔ جب لوگ اس کو سنتے ہیں، جب لوگ شاعر کے دکھ درد کو سنتے ہیں، مصائب کو سنتے ہیں، ان کو اپنے غم جو ہیں، اپنے دکھ درد جو ہیں وہ ہلکے لگتے ہیں، وہ لوگ ہلکے ہو جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، شاداں ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں اکیلا ہی دکھی نہیں ہے، دنیا میں اور بھی دکھی ہیں اور دوسروں کے دکھ ہم سے بھی زیادہ ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے اپنے جو غم ہیں، وہ اپنے جو دکھ ہیں وہ ہلکے ہو جاتے ہیں، لوگوں کا کتھارسیس ہو جاتا ہے۔ کتھارسیس کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کا دکھ سن لیتے ہیں، دکھ درد سن لیتے ہیں، آپ رو دو لیتے ہیں، سے آپ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے، شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنے نغموں کے ذریعے دنیا کے دکھوں کو دور کر دیا، اجالا پیدا کر دیا۔ اور تیسرا مطلب بھی ہے اس شعر کا، تو شاعر کہتے ہیں میں نے یہ جو غموں سے بھری ہوئی دنیا تھی، تاریک دنیا تھی، یہ جو ظلمت کدہ تھا، اندھیری دنیا تھی، میں نے اس تاریک دنیا میں، اس جو ظلمت کدہ ہے، اس میں نے روشنی پیدا کر دی، میں نے خوشی پیدا کر دی۔ وہ کس طرح پیدا کر دی؟ اگرچہ شاعر کی جو شاعری ہے اس میں غم بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاعر نے رجائیت کا درس بھی دیا، امید کا درس بھی دیا، لوگوں کو شاعر نے امید دی ہے کہ حالات بہتر ہونے والے ہیں۔ شاعر نے کہا کہ حالات بدلنے والے ہیں، یہ کلٹا کھانے والے ہیں، یہ حالات بدلنے والے ہیں، دنیا میں انقلاب آنے والا ہے، یہ جو برے حالات ہیں، یہ جو ظلم ہے، زیادتی ہے، تشدد ہے، بربریت ہے، یہ جو گھٹن ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، جو اضطراب ہے یہ ختم ہونے والا ہے، جلد اچھے حالات آنے والے ہیں، جلد خوشیاں آنے والی ہیں، جلد بہاریں آنے والی ہیں۔ امید رہیں، پر امید رکھیں، رجائیت اپنے اندر رکھیں، مایوس نہ ہو۔ تو شاعر نے رجائیت کا درس دیا، امید کا درس دیا۔ تو اس طریقے سے شاعر نے اپنے نغموں کے ذریعے، اپنے جو ہے گیتوں کے ذریعے، اپنے اشعار کے ذریعے، اپنی غزلوں کے ذریعے لوگوں کو کیا دیا؟ امید دی، انہوں نے خوشی دی، انہوں نے خوشی بکھیری، انہوں نے روشنی بکھیری اور روشنی پیدا کی۔ اگلا شعر ہے فراق اب اتفاق زمانہ کو بھی کیا کہیے۔ اتفاقات زمانہ ہوتا ہے بائی چانس کوئی چیز کا ہو جانا، اتفاق سے خود بخود کوئی چیز کا ہو جانا، توقع کے بغیر کسی چیز کا ہو جانا۔ محبت کرنے والوں سے کسی کو دشمنی کب تھی؟ شاعر کہتا ہے اتفاق زمانہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا، اب اس اتفاق زمانہ کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ وگرنہ جو دو محبت کرنے والے ہیں اس سے کبھی کسی کو دشمنی نہیں تھی۔ شاعر کہتا ہے یہ جو اب محبت کرنے والوں سے لوگ دشمنی کرتے ہیں، اس کے خلاف لوگ جو ہے اس پہ الزامات لگاتے ہیں، اس سے بے اعتنائی کرتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پر الزامات لگاتے ہیں، یہ پہلے نہیں تھا۔ کیونکہ جو محبت کرنے والا ہے، جو پیار کرنے والا ہے، جو محبت اور شفقت کرنے والا ہے، جو انس کرنے والا ہے، جو الفت کرنے والا ہے، اس سے تو لوگ نفرت نہیں کرتے تھے، اس سے تو کسی کو دشمنی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو زمانے کے حادثات ہیں، زمانے کے اوقات ہیں، زمانے کے حادثات کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ لوگ ان سے بھی نفرت کرنے لگے۔ یہی بات کر رہے ہیں فراق اب اتفاقات زمانہ کو بھی کیا کہیے۔ شاعر کہتا ہے یہ زمانے کا اتفاق تھا، کیونکہ زمانے میں ایسے ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، جو غریب ہیں امیر ہو جاتے ہیں، امیر ہیں غریب ہو جاتے ہیں، جس سے نفرت ہوتی ہے محبت ہو جاتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے وہ نفرت ہو جاتی ہے، جو ہیرو ہوتا ہے وہ ویلن بن جاتا ہے، جو ویلن ہوتا ہے وہ ہیرو بن جاتا ہے۔ زمانے میں حالات و واقعات بدلتے رہتے ہیں، زمانہ جو ہے زمانے میں اتفاقات ہوتے رہتے ہیں۔ اتفاقات ہوتا ہے کہ بائی چانس کوئی چیز کا ہو جانا، خود بخود کوئی چیز کا ہو جانا، توقع کے بغیر کوئی چیز کا ہو جانا۔ تو یہی بات شاعر کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ توقع سے ہٹ کر تھا کہ زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ محبت کرنے والوں سے بھی نفرت کی جائے، شفقت کرنے والوں سے بھی نفرت کی جائے، الفت کرنے والوں سے بھی نفرت کی جائے۔ تو شاعر کہتا ہے یہ زمانے کے اتفاق کی وجہ سے ہو گیا کہ اگر کوئی دو محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، چاہت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے پر قربان ہونے والے ہیں، ایک دوسرے کے لیے چاہت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے الفت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے تڑپتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنے کی خواہش کرتے ہیں، ایک دوسرے
کے ساتھ وصال چاہتے ہیں، وصل چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وصل چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی محبت چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی شفقت چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی چاہت چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے قربان ہونا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے کبھی بھی کوئی نفرت نہیں کرتا تھا۔ دو محبت کرنے والوں سے کبھی بھی بے اعتنائی نہیں برتتے تھے، کبھی بھی لوگ ان سے نفرت نہیں کرتے تھے، کبھی بھی لوگ ان کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، کبھی بھی لوگ ان کو الزامات نہیں دیتے تھے، لوگ ان کو کبھی بھی دھتکارتے نہیں تھے، لوگ ان سے محبت ہی کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ صحیح کام کر رہے ہیں، آپس میں محبت کرتے ہیں، آپس میں چاہت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے الفت رکھتے ہیں، تو کبھی بھی لوگ ان سے دشمنی نہیں رکھتے تھے۔ لیکن آج کا جو دور پیدا ہو چکا ہے، شاعر کہتے ہیں آپ محبت کرنے والے، جب دو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، ان سے بے اعتنائی کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو جو ہے دھتکارتے ہیں، ان سے جو ہے دشمنی کرتے ہیں، ان کے ساتھ عداوت کرتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے یہ حادثات زمانہ کی وجہ سے ہو گیا، یہ بائی چانس ہو گیا، وگرنہ ایسا نہیں تھا، ویسے حالات نہیں تھے، وگرنہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ محبت کرنے والوں سے نفرت کی جائے۔ یقیناً تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سننے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔